ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين للقتال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبات میں تسلسل سے بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک غزوہ بدر کے بعد کے جو مختصر حالات تھے ان پر بات ہوئی تھی کہ جن کے اندر مرکزی واقعات گستاخان رسول کا قتل تھا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا. حضرات صحابہ کرام نے اس کی بجا آوری کی اور گستاخ کو قتل کر کے دنیا میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت حاصل کر. تو یہ سن 2 ہجری کے واقعات تھے. انہی میں ایک اہم واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا بھی تھا کہ وہ بھی سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد ہوتی ہے، جس کا مختصر پس منظر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرات نے حضرت فاطمہ کے لیے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا. آپ کی عمر اس وقت تقریباً 17-18 سال تھی حضرت فاطمہ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر اور ان پیغامات پر سکوت فرمایا. پھر انہی حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ جائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کی بیٹی کے رشتے کی بات کیجیے. تو آپ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رضامندی کا اظہار ہوا. گویا آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں، چونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے، آپ کے بچے زیادہ تھے اور فقر اور غربت بھی بہت زیادہ تھی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے مشورہ کر کے کہا تھا کہ ہم ان کے جو افراد ہیں اولاد میں سے ایک ایک لے لیتے ہیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا تھا، پھر خود بھی ان کی تربیت فرمائی تھی اور پھر حضرت فاطمہ سے ان کا نکاح فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے علاوہ 3 بیٹیاں اور بھی تھیں. حضرت زینب جو کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں آئی تھی، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی. اور آپ کی جو چھوٹی اور چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں.
اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 داماد ہیں، جن میں سے پہلے 3 کا تعلق خاندان بنو امیہ سے ہے، جبکہ ایک حضرت علی کا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ اگرچہ ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی پتہ نہیں کتنی پرانی دشمنیاں تھیں آپس میں، حتیٰ کہ بعض واعظین تو یہاں تک بھی اپنے گفتگو میں کہتے ہیں کہ اگر یوں مبالغہ کرتے ہوئے کہ اگر ایک بچہ بنو امیہ کا اور ایک بنی ہاشم کا اگر اکٹھے پیدا ہو جائیں جڑے ہوئے تو ان کو تلواروں سے الگ کر دیا جاتا، یعنی مبالغہ کرنے کے لیے اتنی سخت دشمنی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور اندیش پھر وہاں اس وقت موجود اور تمام خاندانوں سے واقف اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اپنی 3 صاحبزادیاں بنو امیہ کے نکاح میں دی اور 1 صاحبزادی بنو ہاشم کے نکاح میں دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ٹھیک ہے، اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن آگے چل کر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو پھر یہ سارے اختلافات ختم ہو چکے تھے۔ وہ باہم دستوں کے ربان جو کبھی ہوا کرتے تھے اب بدلگیر ہو چکے تھے، جس کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ان کے درمیان ہونے والے رشتہ داریاں ہیں۔ اب یہ مستقل موضوع ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان رشتہ داریاں کہاں تک چلی، کہاں تک پہنچی، لیکن چونکہ ایک مخصوص طبقہ دشمنان صحابہ کا وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ایک بیٹی کا قائد ہے کہ بس آپ کی صرف ایک بیٹی تھی، باقی 3 صاحبزادیوں کا وہ انکار کرتا ہے، جہاں اس کی اور بہت ساری مجبوریاں ہیں، چونکہ اس جو طبقہ ہمارے اندر آج موجود ہے اس کی زیادہ دشمنی بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ اور بنو امیہ سے دشمنی کیوں ہے؟ اگر آپ تاریخ و سیرت کا مطالعہ کریں، عرب کے حالات جب ہم نے بات شروع کی تھی وہاں پر میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس وقت جو مختلف خاندان عرب کے اندر خاص طور پہ مکہ میں آباد تھے، ان میں خاندان بنو امیہ یہ وہ خاندان تھا کہ جس کے پاس وزارت دفاع تھی، یعنی جرنیل ان کے ہوتے تھے، دفاع ان کے پاس ہوتا تھا، سپہ سالار ان کے ہوتے تھے۔ تو جتنا دشمن کو نقصان بنو امیہ نے دیا اتنا نقصان کسی نے نہیں دیا۔ تو یہود نے جو اپنی دشمنی کا آغاز کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں کہ جب عبداللہ بن سبا نامی یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تو حضرت عثمان جو کہ بنو امیہ میں سے تھے تو لہذا وہاں سے پھر دشمنی کا آغاز ہوا۔ لیکن بنو امیہ کے دو چشم و چراغ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اس فتنے کا کلا کما کر دیا تھا، تو لہذا آج تک وہ خاندان بنو امیہ کے زیر اطاعت رہنے کی وجہ سے آج ان کے خلاف بھڑکتے ہیں اور ایسی رائے عامہ ہم بار کر چکے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے کئی حضرات بڑے بڑے حضرات بھی ان کے دامے فریب میں آ کر اور ان کے پروپیگنڈے میں پھنس کر خاندان بنو امیہ ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ان کے خلاف وہ طوفان بدتمیزی بپا کر دیتے ہیں کہ جو یقیناً ان حضرات کے شایان شان نہیں ہے۔ تو بار کر چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، آگے چل کے کہیں کسی موقع پر بات آئی تو تفصیل عرض کر دیں گے۔ تو چونکہ سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا معاملہ تھا، تو اب یہاں پر بھی دیکھیں اب وہی طبقہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ صدیق اور فاطمہ تو آپس میں لڑائی کرنے والے، آپس میں ناراض رہنے والے، آپس میں دوسرے کے دشمن۔ کبھی حضرت صدیق اکبر کو غاصب کہہ کر فدق کے معاملے پہ کتنے اعتراضات اٹھاتا ہے، کبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو واقع کرتاس کی بنیاد پر کہ جب آپ نے آخری لمحات میں کاغذ قلم مانگا کچھ لکھنے کے لیے، تفصیلی واقعہ ہے تو ہر کے واقعے اپنے موقع پر بات کریں گے، تو ان حضرات کے خلاف بھی بڑا طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان طبقے کے جن کو وہ اپنا امام باور کرتے ہیں ان میں سب سے بڑے ان کے امام حضرت علی ہی بنتے ہیں۔ حضرت علی کی پھر حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلی وہ ان کو اپنا ائمہ معصومین قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ہاں نکاح کا پیغام بھجوانے والے ابوبکر اور عمر تھے، ان کے نکاح کے گواہ بننے والے ابوبکر اور عمر تھے۔ علی کے پاس خرچہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا علی اب فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، آپ کے پاس ایک بدر سے ملنے والی زرہ تھی، ڈھال، کہا وہ موجود ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ موجود ہے۔ کہا ٹھیک ہے اس کو بیچو، جو رقم ملے اس کی فلاں چیزیں خریدو، مہر کی رقم ادا کرو کہ میں تمہارا فاطمہ سے نکاح کر دو۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے پاس
ایک بھیڑ کی کھال تھی اور اس کے علاوہ کوئی چھوٹا سا سامان تھا، اور اس سے بڑھ کر اپنا ذاتی گھر بھی کوئی نہیں تھا۔ کہنے کے رشتے کی بات چلی تو انہی حضرات صحابہ نے یعنی پیغام نکاح دلوانے والے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، پھر اسی طرح ان کے بارات میں جانے والے 6 مہاجر اور 6 انصار، انہیں ابوبکر، عمر، عثمان موجود، باقی حضرات صحابہ موجود، نکاح میں گواہ بننے والے یہی حضرات، اگر نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کا باشد ابوبکر، عمر اگر ان کے نزدیک وہ ایمان سے دور تھے، وہ نفاق کے اندر جا چکے تھے، وہ مومن کامل نہیں تھے، تو جس نکاح کے وہ گواہ بنے وہ پھر نکاح کیسے معتبر ہوگا؟ تو یہ الزام جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے؟ ان کی بنیاد پر تو اپنی ان کی پوری نسل مشکوک ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا نظریہ ہے، آل اسلام کا نہیں ہے۔ آل اسلام کے نزدیک انبیاء کے بعد کل کائنات میں تمام انسانیت کے اندر پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا ہے، تیسرا نمبر عثمان بن عفان کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، پھر اس کے بعد آگے مختلف طبقات صحابہ کے، کوئی سابقین اولین میں سے ہیں، کوئی فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے، فتح مکہ سے پہلے جائیں تو کچھ سابقین اولین ہیں، کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں، پھر کچھ اصحاب بدر ہیں، پھر کچھ اصحاب احد ہیں، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، حضرات خلفاء راشدین ہیں۔ تو یہ طبقات تمام کے تمام صحابہ میں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کل وعد اللہ الحسنی، وہ صحابی کسی بھی طبقے کا ہو وہ جنتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا، وہ صحابی کسی بھی طبقے کا ہو، اگر وہ صحابی ہے، اس پر صحابیت کی مہر لگی ہے تو وہ جنتی ہے۔ جب وہ جنتی ہے تو پھر میں اور آپ کس بنیاد پر، یا آج کا کوئی بھی علامہ یا کوئی بھی مفکر یا کوئی بھی ہے کیوں قلم اٹھاتا ہے کہ جس سے حضرات صحابہ کی شان میں کمی آئے ان کو ہدف تنقید بنایا جائے، جب اللہ نے فرما دیا کہ میں نے سب کی بخشش کر دی، میں سب سے راضی ہوں۔ بخشش تو اللہ نے کرنی ہے، انہیں کس نے وکیل بنا دیا، انہیں کس نے جج بنا دیا؟ اصل جج تو اللہ ہے، مالک یوم الدین تو اللہ ہے، وہ دنیا میں فیصلہ کر چکا ہے، حالانکہ فیصلہ تو بھی ہونا ہے۔ جب میدان عرفات میں آخرت کا میدان سجے گا، فیصلہ تو وہاں ہونا ہے، لیکن قربان جائے حضرات صحابہ کی عظمت پر، ان کی عزت، عظمت، شان، مرتبے اور مقام پر کہ اللہ نے اس وقت کا بھی انتظار نہیں فرمایا، دنیا میں کہہ دیا میرے نبی کے صحابہ تم سارے جنتی، اور کیوں نہ فرمائے؟ انتخاب بھی تو اللہ کا ہی تھا، میرا آپ کا، آج کے کسی علامہ کا یا اس دور کے کسی طبقے کا انتخاب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کرام کو بھی چنا، تو پیغمبر بھی اللہ کا انتخاب ہے، اصحاب پیغمبر بھی اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا یہ گویا اللہ پر انگلی اٹھانا ہے۔ یہی تو وجہ ہے حضرات صحابہ کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے والے کے لیے دائرہ اسلام سے نکلنے کی بات کی جاتی ہے، کیوں کہ وہ تنقید صحابہ پہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ تو حضرات ہی کی بنیاد پر یہ نکاح ہوا، خرچہ کرنے والے عثمان بن عفان، نعمان، حارثہ بن نعمان جنہوں نے اپنا گھر، حارثہ بن نعمان وہ صحابی ہیں کہ جن کے بہت سارے گھر تھے مدینہ میں، اور آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جیسے جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر نکاح فرماتے گئے وہ ایک ایک گھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو ہدیہ کرتے گئے۔ جب باری آئی حضرت فاطمہ کی تو انہوں نے پھر کہا ابا حضور ہمارے پاس تو گھر نہیں ہے، علی کے پاس گھر نہیں ہے، ابھی تک تو وہ آپ کی کفالت میں، اب میں ان کے نکاح میں ہوں، اب ہم نے اپنا گھر بسانا ہے، تو آپ حارثہ بن نعمان سے بات کیجئے نا، ایک گھر اور عنایت کر دیں۔ اب جہاں تک بات پیغمبر کی ذات کی تھی حارثہ بن نعمان دیتے رہے، اب جب بات بیٹی کی آئی اور بیٹی نے جب مطالبہ کیا تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فاطمہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کتنا اس سے مانگوں، اور یہ بات کسی طریقے سے حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی بیٹی کو گھر کی ضرورت ہے، اس نے مطالبہ بھی کیا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی شرم کی وجہ سے اور کہا کہ اب مجھ سے حیا روکتی ہے، میں کتنے اس سے مطالبے کروں۔ جب یہ خبر پہنچی دوڑے دوڑے آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا وہ مال جو آپ نے قبول کر لیا اس مال سے بہتر ہے جو میرے پاس رہے گا۔ آپ نے یہ کیوں سوچا؟ میری جان مال سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، اور انہوں نے بھی ایک اور گھر اللہ کے محبوب پیغمبر کو ہدیہ تک تحفۃً عنایت کر دیا۔ تو اس طرح حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوتی ہے، اب ان کو تیار کرنے والی فاطمہ بنت عمیر، حضرت
بکر صدیق کی اہلیہ وہاں سے لے کر گھر میں لے جانے والی عائشہ بنت صدیق، صدیق اکبر کی بیٹی، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی خود صدیق اکبر، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا۔ نکاح ہو جاتا ہے، آگے کی تفصیلات اگلی تفصیل میں آئیں گی۔ تو آج جو بات کرنی تھی شوال سن 3 ہجری، ہوا کیا کہ جب بدر کے اندر بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد سے اللہ نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی، اور اس کے بعد جب فتح مل گئی 70 کفاران، بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے۔ عرب کو جیسے بات پیچھے گزر چکی تھی، ایک کسی خاندان اور قبیلے کا بندہ قتل ہوتا تو ان کے لیے یوں کیفیت ہوتی کہ جب تک وہ اس کا بدلہ نہ لے وہ چین سے نہیں بیٹھتے، اور کئی مرتبہ اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا بندہ مارا گیا، اب ہم نے ان کا کوئی فرد نہیں چھوڑنا، اور یہاں تو 70 مارے گئے، پھر عام نہیں ان کے سردار مارے گئے، ان کے صاحب تاج مارے گئے، بڑے بڑے اشراف مارے گئے، اور دن رات صبح و شام ابو سفیان نے حلف اٹھا لیا اس وقت تک چارپائی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک کہ بدر کے مقتولین کا بدلہ نہ لے۔ تو یہ کیفیت پورے مکہ کے اندر چل پڑی، ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی، مرثیے نوحے چل رہے اپنے مقتولین کے بارے میں کہ اسی اثنا میں یہ اطلاع ملی کہ جو قافلہ ابو سفیان کا شام سے مال تجارت لے کر آیا تھا وہ دارالندوہ میں محفوظ پڑا ہے، اصل مال بھی اور اس کا جو پروفٹ تھا نفع وہ بھی۔ کہا کیا کریں؟ اس بنیاد پر ابو سفیان آئے، اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ، یہ 5 حضرات ایک 2 اور بڑے وہ جمع ہوئے۔ کس بنیاد پر؟ مشورہ کرو کہ ہم نے مقتولین بدر کا بدلہ لینا ہے، محمد کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ جو اصل مال ہے لوگوں کا وہ تو واپس کر دو، اور جو نفع ملا وہ ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور محمد کے خلاف ہم جنگ کی تیاری میں خرچ کرتے ہیں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ جب یہ رائے مکہ کے گھروں میں پہنچی تو سب نے بسر چشم قبول کیا۔ کیوں؟ کہ سب کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا خامن مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا مارا گیا، ہر گھر سے مقتولین کی بو آتی تھی۔ تو سب نے کہا ہم تیار ہیں، جو بھی آپ فیصلہ کریں ہم آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ طے ہو گیا۔ اب وہ پروفٹ جب الگ کیا تو 50,000 دینار جمع ہوئے اور کہا اب اس کے لیے جنگ کی تیاری کرو، اور شعراء کو بلایا اور دائیں بائیں کی بستیوں میں روانہ کیا کہ تم شعراء شعروں کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کرو، ہم نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مہم جوئی کرنی ہے، اور اسلام کہ جس کی بنیاد پر ہم لوگ کٹ گئے، ہم لوگ رشتہ داروں سے الگ ہو گئے، باپ اور بیٹا سب آرا ہو گئے دوسرے کے مقابل میں، اب اس دین کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور لوگ تیار ہوتے چلے گئے کہ 3000 کا لشکر تیار ہو گیا، جن میں 700 زرہ پوش، یعنی 700 ان کے جنگجو وہ تھے کہ جن کا پورا وجود لوہے کے لباس میں تھا۔ اس کے بعد 200 گھوڑے، 3000 اونٹ۔ جب یہ ساز و سامان اور 3000 افراد تیار ہوئے تو 15 عورتیں گانے والی، رجدیہ اشعار پڑھنے والی اپنے ساتھ شامل کر لی تاکہ ہمارے جنگجو وہ دل لگا کر لڑے کہ یہ رجدیہ اشعار پڑھے گی، ان کے جذبات کو برانگیختہ کرے گی تاکہ وہاں سے بھی بھاگے گا، اور اپنی عورتوں کی عزت کے لیے وہ لڑیں گے بھی، دل کھول کے مریں گے بھی، اور ہم فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں گے۔ یہ سارا معاملہ تیار ہوا، لشکر جرار بن گیا۔ یہ بات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھی تو آپ نے فوراً، وہ مکہ میں تھے اس وقت، قاصد روانہ کر دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ قریش 3000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہونے والے ہیں، لہذا اپنے دفاع کا انتظام کیا جائے۔ جیسے ہی وہ قاصد مدینہ پہنچا، اللہ کے محبوب پیغمبر کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرت انس اور مونس ان 2 صحابہ کو بھیجا، جاؤ ذرا تحقیقی حال کر کے آؤ کہ معاملہ کیا ہے اور لشکر کیا صورتحال ہے۔ وہ دونوں روانہ ہوئے اور آقا خبر دی کہ ان کا لشکر تو مدینہ کے مضافات میں پہنچ چکا ہے۔ ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جا کر تعداد معلوم کر کے آؤ۔ وہ گئے اور آ کے ٹھیک اندازہ بتایا کہ 3000 کے لگ بھگ لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ پھر آپ نے جمعرات کا دن تھا، حضرات صحابہ کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، دشمن اپنا لشکر لے کر مدینہ کے قریب پہنچنے والا ہے۔ اب آگے حضرات صحابہ میں 2 جماعتیں بن گئی،
ایک جماعت کی رائے یہ بنی کہ مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، کہ مدینہ سے نکل کر مقابلہ کرنے میں ہمیں کوئی بہتری سمجھ نہیں آتی، اور ان آرام میں رائے دینے والا عبداللہ بن ابی بن سلول وہ منافق بھی تھا، کبھی کبھی منافق بھی سچی بات کہہ دیتا ہے۔ اس نے بھی کہا کہ ہم نے جب بھی مدینہ سے نکل کے جنگ کی ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا، ہاں ہم مدینہ میں رہ کر دشمن کو مدینہ گلیوں میں لا کر ہمارے مرد گلیوں میں لڑیں گے، ہماری عورتیں بچے اوپر سے پتھر برسائیں گے تو دشمن کو پسپا ہونے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ میری بھی رائے یہ ہے کہ مدینہ میں اندر رہ کے لڑا جائے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی رائے کا رجحان بھی یہی تھا کہ مدینہ میں رہ کے لڑے۔ کہ اسی اثناء میں ایک اور طبقہ حضرات صحابہ کا جو بعض تو وہ نوجوان تھے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے، چونکہ بدر باقاعدہ جنگ کے لیے خروج نہیں تھا، وہ تو تجارتی قافلے کے لیے خروج تھا، اس لیے نظیر عام نہیں تھی، تو جو گیا وہ گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ وہ تو کرنا اللہ کا یہ ہوا کہ ابو سفیان کے قافلے کے بجائے ابو جہل کے لشکر سے جنگ کا معاملہ بن گیا، لیکن پھر بھی حضرات صحابہ نے اللہ کے توکل پر ان کا مقابلہ کیا اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور کفار کو شکست فاش ہوئی۔ لیکن جو مکہ میں مدینہ میں رہ گئے تھے ان کا جوش ابھی ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ ہمیں موقع ملے، لہذا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو باہر نکل کے لڑنا چاہتے ہیں، ہم دشمن کے دو بدو لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں یہ حلف دے رہا ہوں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک تلوار سے دشمن کا مقابلہ نہ کر لوں مدینہ سے باہر نکل کر۔ نعمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائے، ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرنے دے، میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ میں آپ پر ایمان لایا، اللہ پر بھی ایمان لایا، اور میں وہ ہوں جو میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کرتا، میں جم کر لڑنے والا ہوں۔ مرد ہے تو جان لے، مردوں کا شیوا عزم ہے، کھڑا رہ یا ٹوٹ جا لغزش نہ پاؤں میں آنے دے، میں اس معیار پر لڑنے والا ہوں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جواباً کہا تھا اس لیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ احساس علم دل سے جدا کر نہ سکے ہم، اے یار تیرے غم سے وفا کر نہ سکے ہم، زندہ ہی چلے آئے تیرے یار سے کیسی ایک فرض محبت بھی ادا کر نہ سکے ہم محبت والے فقط دعوے کے ساتھ نہیں بلکہ جان دے کر اپنے دعوے کا وفا اور اس کا بھرم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ، آپ نے سچ کہا، اور آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دو خواب سامنے رکھے، میں نے خواب دیکھا کہ میں ضلع محفوظ اس کے اندر ہوں اور ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، جس سے سمجھ ہی آتا ہے کہ مدینہ میں رہ کر ہم محفوظ ہوں گے، اور گائے کا ذبح ہونا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ میرے چند صحابہ جام شہادت نوش کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں نے تلوار اٹھائی اور اس کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، میں نے پھر تلوار کو لیا اور ہلایا اور حصہ ٹوٹا ہوا پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گیا۔ اس کی تعبیر کیا تھی کہ پہلی مرتبہ جب حملہ ہوگا تو جب صحابہ کی شہادت ہوگی، لیکن اس کے بعد جنگ کا پانسا پلٹے گا بھی اور اللہ اس کو عمدگی عطا فرما دے گا۔ لیکن آپ کا رجحان یہی تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، لیکن جب حضرات صحابہ اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو میدان میں نکل کے لڑنا چاہتے ہیں، ہم تو مرد میدان بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ تانا نہ دیں کہ ہم چھپ کر اپنی گلیوں میں تم سے لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جنگی حکمت عملی اپنی جگہ، لیکن ظاہر عرب کا معاشرہ، عرب لوگ اور عرب کی بہادری تو آج بھی مشہور ہے۔ افغانستان کے اندر کئی لوگوں نے واقعات بتائے کہ پوری دنیا سے مجاہدین جب افغانستان میں پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر جن کو ہم نے سب سے بہادر پایا وہ عرب کے مجاہدین کہ جو توپوں سے اور گولیوں سے ذرا برابر نہیں کرتے تھے، اتنا بے باک ہو کر نڈر ہو کر گویا کہ وہ جہاں پر گولیوں کی اور بموں کی بوچھاڑ ہوتی وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ یعنی عرب کو اللہ نے واقعی وہ الگ مسئلہ کہ اب ڈالر کی چمک نہیں اور ان کے ہاں جو آسائشیں اور بہت کچھ معاملہ ہو گیا وہ تھوڑے سے راستے سے بہک گئے۔ عرب ہیں، ان سے نفرت یہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے کہ عرب سے محبت کرو کہ میں عرب میں آیا، میری زبان عربی، ان کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان بھی عربی ہے، عرب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن
ہم اپنے دامن بھی تو دیکھیں نا، اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں نا، ایک انگلی اٹھائیں گے دین اپنی طرف بھی تو آئے گی. ٹھیک ہے وہ ذمہ دار تھے، اللہ نے یہ سعادت انہیں دی، انہوں نے جب تک سنبھالا دین ان کے پاس رہا، لیکن جب وہ اپنے اس اصل سے ہٹ جاتے ہیں جیسے آج میں اور آپ ہٹے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ نے یہ سعادت ان عرب سے لے کر ترکوں کو دی کہ جب ترکان عثمانی، ترکان تیموری اور ترکان صفوی نے کیا کیا، خلافت عثمانیہ 3 سے زیادہ بریادوں پر قائم کر کے دکھائی. اثاثہ تو تھا اہل عرب کا، لیکن اللہ نے لیا ترکان عثمانی کو دیا. خیر بات دور نکل جائے گی. اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے کہ اب پھر وقت آ رہا ہے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، کہ دشمن جمع ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے عالی شان کہ لوگ یعنی کفار جمع ہو کر اپنی جمعیت کو تو مسلمانوں پر یوں توڑ پھینکیں گے کہ جیسے دعوت کرنے والی بڑھیا اپنے دسترخوان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ تیار ہے کرنے والا بنا کے کھا جاؤ. بھیا مسلمانوں کو کرنے والا بنانے کے لیے کفار جمع ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ تو یہ مسلمان اب انہیں کیا پتا تھا؟ ہم ہی تھے جو 313 ہو کر 1000 پہ غالب آئے تھے. انہیں کیا خبر تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ 2 ارب ہو کر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہ تو حیران ہوتے تھے کہ کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کا تصور کیا تھا؟ اگر ایک بھی کلمہ کو دھرتی پر موجود ہے تو رب کے دین پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. ان کا نظریہ یہ تھا. کیوں؟ وہ خود پر بعد والوں کو قیاس کر رہے تھے کہ ہم بھی صحابی، کوئی ایک حکم اللہ کے نبی کا ٹوٹے، ایک قبیلے والوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ توحید و رسالت کا، نہ آخرت کا، ایک زکوٰۃ کا انکار کیا. صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا. صحابہ نے کہا صدیق کیا کر رہے ہیں؟ بات کرتے ہیں سمجھاتے ہیں. فرمایا لو منعونی اقالا لقاتلتہم. کیا بات کرتے ہو کہ نبی کا دین مٹے اور صدیق زندہ رہے؟ ایک رسی جو پیغمبر کو دیا کرتے تھے اگر آج دینے سے انکار کیا تو میں ابو بکر ان کے خلاف جہاد کروں گا. وہ صحابہ تو وہ تھے جو ایک حکم بھی کوئی توڑے تو مرنے مارنے کے لیے تیار. آج ہم مسلمان کتنے حکم توڑتے ہیں اللہ کے. ہم کلمہ کو نبی کے نام لیوا. صحابہ کا مزاج تو کیا تھا، ان کی سوچ ان کی فکر تو کیا تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کلمہ کو اللہ کا ماننے والا دھرتی پہ ہو اور اللہ کے دین پر مان جائے؟ وہ ان کا تصور نہیں تھا. لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ بعد کے لوگ دنیا داری میں لگ کر، روپے پیسے کے چکر میں لگ کر، کوٹھیوں بنگلیوں زمینوں جائیدادوں کے چکر میں لگ کر اپنے ماضی کو بھلا دیں گے اور اس قوم کی بدبختی میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی جو اپنا رشتہ اپنے ماضی سے توڑ لیتی ہے. وہ قومیں کبھی بھی بقا حاصل نہیں کر سکتی. ان قوموں کو کبھی استحکام نہیں مل سکتا جو اپنے ماضی اور ماضی کے جو ہیرو گزرے ان سے اپنا تعلق توڑ لیتی. آج ہم نے کیا کیا؟ تعلق توڑا ہوا ہے. ہمارے ماضی کے ہیرو حضرات صحابہ، ان کی زندگیاں، ان کے چہرے، ان کے لباس، ان کے کردار اور افکار نظریات کیا تھے؟ میں سوچوں نا کہ میں اس ڈگر پہ چلتا ہوں، حضرات تابعین کو دیکھے، تبع تابعین کو دیکھے، مسلمان فاتحین کو دیکھے، کبھی محمد ابن قاسم سن 92 ہجری میں، کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی 11ویں ہجری میں کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، اس نے حج کوئی نہیں کیا، عمرہ کوئی نہیں کیا. کیوں؟ کہ وہ پیغمبر کے مشن پہ چل رہا تھا. کہ حضرات صحابہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ مشن دے کر روانہ کر دیا تھا. تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا. میری اور آپ کی خواہش ہمیں قبر جنت البقیع میں ملے. میری اور آپ کی خواہش ہمیں مکہ المکرمہ میں حاضری نصیب ہو. میری اور آپ کی خواہش ہم بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، ہم میزاب رحمت کو دیکھیں، حجر اسود کے بوسے لیں. لیکن قربان جائیں اللہ کے محبوب پیغمبر کی تربیت پر. آپ نے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ بیت اللہ کے چکر لگاؤ، یہ نہیں کہا کہ صفا مروہ کی صحیح کرو، جنت منتظر ہے، یہ کہیں نہیں فرمایا. حجر اسود کے بوسے لو، میں تمہاری سفارشیں کروں گا، یہ کہیں نہیں فرمایا. میرے روزے پہ آ کر وہاں پر بیٹھو، تمہاری بخشش ہو جائے گی. بلکہ کیا فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ. علم جہاد کو بلند کرو، نکلو اللہ کے راستے میں، اور جب تک فتنہ ختم نہ ہو تمہاری تلوار لیام میں نہیں جانی چاہیے.
آج وہ تصورات کہاں ہیں؟ آج وہ نظریات کہاں ہیں؟ آج وہ کیفیات کہاں ہیں؟ اس دنیا نے، دنیا داری نے، روپے پیسے زمین جائیداد کے چکر نے ہمیں اپنے اصل مشن سے غافل کر دیا۔ میرے اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد یقین جانے گھر بنانا نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے۔ اگر ہم اس مقصد پہ چل رہے ہیں تو ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ مسلمان کلمہ گو اہل ایمان جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو کیوں بھیجا؟ کہ وہ اللہ کے دین کو دنیا پہ غالب کرے، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین پہ لگائے، اپنا روپیہ پیسہ اللہ کے دین پہ خرچ کرے، اپنی اولاد اللہ کے دین پہ قربان کرے۔ وہ دیکھے نا حضرت افرا نے اپنے 7 جگر کے ٹکڑے بدر کے میدان میں بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ حضرت ام عمارہ نے اپنا خامن شہید کروایا کہ نہیں؟ اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنا خامن، اپنا باپ سب کچھ لٹوایا کہ نہیں؟ تب جا کر یہ شمع دین کی روشن ہوئی۔ اگر زمینیں جائیدادیں بنانے میں کوئی بڑا فخر ہوتا تو آج اللہ کے محبوب پیغمبر کا بنگلہ سب سے بلند ہوتا۔ لیکن آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہے مغرب کا قریب وقت تھا، اندھیرا چھا گیا، جب میں چراغ جلانے لگی اتنا تیل نہیں تھا کہ میں چراغ جلا دیتی۔ یہ کون سا موقع ہے؟ سرکار تو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں، یہ وہ موقع ہے ادھار تیل لا کر میں نے چراغ کو روشن کیا۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب جب حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، آپ جب سجدہ کرنے لگتے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹتی، اللہ کے نبی سجدہ کیا کرتے تھے۔ سوچے کتنا بڑا گھر تھا، اگر ایک لیٹا ہوا ہو تو دوسرا سجدہ نہیں کر پاتا۔ یہ کل اثاثہ میرے پیغمبر کا ہے، یہ کل جائیداد میرے پیغمبر کی ہے۔ کچھ نہیں بنایا دنیا میں، حالانکہ بھوک کو برداشت کیا۔ ایک رات کروٹیں بدل رہے ہیں، عجیب اضطراب کی کیفیت ہے۔ امی عائشہ نے کہا آقا خیریت تو ہے؟ کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں۔ کہا عائشہ بھوک ستا رہی ہے، بھوک کی شدت نے یہ کیفیت بنا دی ہے، اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ کہا عائشہ بھوک سے مر جاؤں گا، کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگوں گا کہ ہم آخرت کے لیے دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ ان کی لخت جگر، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، گھر میں فقر و فاقہ غربت ہے، بیمار ہوئی، علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے۔ حضرت علی نماز میں جب آتے تو سائڈ پہ کھڑے رہتے، جب اللہ کے محبوب پیغمبر گزر جاتے پھر علی گزرتے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کے نبی اگر پہلے ملے تو پوچھیں گے علی کیسے ہو، میری بیٹی کیسی ہے؟ اور بیٹی تو بھوکی ہے، میں کیا جواب دوں گا پیغمبر کو؟ بیٹی بیمار ہے، میں کیا جواب دوں گا پیغمبر کو؟ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کوئی غذا نہیں ہے، تو چھپ جایا کرتے تاکہ آ کر نماز پڑھ کے نکل جائے۔ یہ اس کا ایک گھرانے کی یہ دنیا داری ہے۔ جب دنیا اتنی ہوتی ہے تو رغبت آخرت کی ہوتی ہے۔ اور آج میں نے اور آپ نے ایک باتھروم پر اتنا خرچہ کر دینا ہے جو اس دور میں شیخ سرور صاحب اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے۔ ہمارے واش روم الامان الحفیظ، کیا کچھ ہم وہاں پر اہتمام نہیں کرتے؟ یہ کیا وجہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے براہ راست جنت کی بشارتیں دی، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص پر کہ جس کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے وہ پھر بھی ہنستا ہے۔ صحابہ کا مثال، وہ کسی کو ہنستا دیکھ کر پریشان ہوتے تھے اور کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ ایک ہنسنے پر اگر ان کی یہ کیفیات ہے، اگر آج کے وہ ہمارے بڑے بڑے محلات دیکھ لیتے صحابہ تو وہ کیا سوچتے ہمارے بارے میں؟ آج یہی وجہ ہے کہ جب گھر خوبصورت بنے گا تو کس کا جی چاہے گا قبر میں جانے کا، اس مٹی میں سونے کا، اس ریت پر لیٹنے کا، اس کچے گھر میں منو مٹی تلے دفن ہونے کا، کہ جب ایک کنال میں بہترین کوٹھی ہے کہ نظر تھکتی نہیں جس کو دیکھتے دیکھتے، وہاں پہ رہنے والے کیا ہوگا؟ آخرت کیسے یاد آئے گی؟ قبر کی یاد کیسے آئے گی؟ قبر تو یاد آئے گی جب ٹوٹے گھر دیکھیں گے، قبر یاد آئے گی جب کچھ فقر فاقہ گزرے گا، قبر یاد آئے گی کہ جب ہمارے اوپر پریشانیاں مشکلات ہوگی، حل کا راستہ نہیں ملے گا، پھر ہمیں قبر یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی فرما گئے تھے ایاک والتنعم، او میرے امتیوں خود کو ناز و نعم سے بچا کے رکھنا، عیش و عشرت سے بچا کے رکھنا، اپنی سہولت کے سامان نہ بنانا۔ ایاک والتنعم، بچ کے رہنا، کیوں؟ فإن عباد اللہ لیس بالمتنعمین، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت میں نہیں جایا کرتے۔ جو اللہ کے بندے کیا مانا؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
تو اللہ کی ملاقات کہاں ہوگی؟ اللہ کے گھر میں، قرآن کی تلاوت میں، پیغمبر کی سنت میں، دینداری میں، شریعت میں، کہ یہ وہ راستے اور ذرائع ہیں جو ہمیں اللہ تک لے کے جائیں گے۔ نہ ہماری گھروں میں سنت، نہ ہماری زندگیوں میں سنت، نہ ہمارے گھروں میں دین، نہ ہماری زندگیوں میں دین، تو ہمیں ہر وقت ہمارے بچے پیدا ہوتے ہی فکر لگتی ہے، اچھا ڈاکٹر بنائے، اچھا انجینئر بنائے، اچھا وکیل بنائے، بزنس مین بنائے، تاجر بنائے۔ کوئی نہیں سوچتا اچھا مسلمان تو پہلے بنا لو اس کو، کہ بخشش کا وعدہ اسلام پر ہے، ڈاکٹری پر نہیں ہے۔ بخشش کا وعدہ ایمان پر ہے، انتم الاعلون، اللہ تمہیں غلبہ دے گا ان کنتم مومنین، بشرطے کہ اللہ کو مومن بن کے دکھا دو۔ جنہوں نے خود کو مومن بن کے دکھایا، تفصیل اگلے جمعے میں آ جائے گی، تو مختصر اور آخری بات یہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر مشورہ کر لیا، صحابہ کا رجحان دیکھا، اصل جمعہ پڑھایا، کتاب کی ترغیب دی، شہادت کے فضائل سنائے، صحابہ میں بے چینی اور اضطراب توڑا۔ کب موقع ملے جامع شہادت کو روش کرنے کا؟ عصر کے ٹائم حجرے میں تشریف لے گئے، ساتھ ابو بکر اور عمر بھی گئے۔ آپ جب واپس آئے، آپ زیرہ پہن چکے تھے، جنگی لباس پہن چکے تھے، آپ اندر تھے۔ باہر اسید بن حذیر، عباد بن سعد بن معاذ یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ تم نے غلط کیا، پیغمبر تو چاہتے تھے مدینہ میں رہ کے لڑے، وہ پیغمبر ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، تمہارے کہنے کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کیا باہر جانے کا۔ صحابہ نے رائے بدل لی، یا رسول اللہ جو آپ چاہتے ہیں ویسا کریں، مدینہ میں رہ کے لڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ جنگ کا لباس پہن لے تو دشمن سے دو ہاتھ کرنے سے پہلے لباس کو اتارے۔ اب نکلو، تیاری کرو اور چلو اللہ کے توکل پر۔ پھر نکلے، تیاری کیا سما تھا، معائنہ ہوا، کیا کیفیات تھی، اگلے جمعے بات آئے گی۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اصل رب کا دین ہے، اصل پیغمبر کی شریعت ہے کہ جس کی بقا اور استحکام جیسے اس دور کے مسلمانوں پر لازم تھی، آج کے مسلمانوں پر بھی لازم ہے۔ جس طرح جس راستے پہ چل کے ان حضرات نے یہ انقلاب لایا، آج وہ راستہ موجود ہے، وہ ضابطہ موجود ہے، وہ دستور اور منشور بھی موجود ہے۔ چلنے والے نہ رہے، وہ بھٹک گئے، راستہ ادھر تھا وہ ادھر نکل گئے، راستہ یوں تھا وہ ادھر نکل گئے۔ ان سب کو سمیٹ کر کسی ایک راستے پہ جب لائیں گے تو پھر انشاءاللہ غلبہ اسلام کا ہوگا، اسلامی انقلاب بھی آئے گا، پوری دھرتی پر رب کا دین غالب ہوگا۔ اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اس عظیم مشن میں اللہ کے حضور کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرات صحابہ نے کہ جن کی بنیاد پر اقبال بھی طلب کے کیا اٹھا تھے، بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمول میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی۔ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا سینوں پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کیا کیا تذکرہ ہو، کیا کیا یادیں تازہ ہو، اللہ آج اپنے ماضی سے ہمیں جوڑے، وہ جذبات نصیب فرمائے، وہ احساسات نصیب فرمائے، اور اس ڈگر پر اللہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ واخر دعوانا